السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے میرے چینل جناتی کہانیاں کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ وہ لندن کے پوش علاقے کی لمبی چوڑی سڑک تھی جو اس وقت مکمل سناٹے اور ویرانے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں شاندار وسیع و عریض کوٹھیاں تھیں جن کے باہر لگی اسٹریٹ لائٹس نے اندھیرے میں کچھ کمی کر رکھی تھی۔ سردیوں کی تاریک ترین رات تھی جو اپنے نصف پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ایسے میں ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر گرم لحافوں میں خوابوں کے مزے لے رہا تھا۔ آسمان چاند اور ستاروں کی روشنی سے بے نور تھا۔ رگوں میں خون منجمد کرتی یخ ہوائیں ہر طرف سرگرداں تھیں جن کی آوازیں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے بہت بڑی تعداد میں بدروحیں بین کر رہی ہوں۔ گہری خاموشی اور سناٹا چاروں طرف اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ ایسے میں مائیکل گرم کپڑوں میں ملبوس ہر چیز سے بے نیاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ مائیکل ایک پرکشش نوجوان تھا جو اس وقت اپنے دوست جیرولڈ کے گھر جا رہا تھا۔ تمام دوستوں نے جمعے والے دن منصوبہ بنایا تھا کہ وہ سب ہفتے کی رات کو جیرولڈ کے گھر اکٹھا ہوں گے اور اگلی صبح اتوار ہونے تک خوب ہلا گلا کریں گے۔ محفل چند دوستوں پر مشتمل تھی جو سب کے سب جیرولڈ کے گھر پہنچ چکے تھے اور اب مائیکل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مائیکل 25 سالہ کامیاب بزنس مین تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بوڑھی والدہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ دولت اس کے گھر بارش کی طرح برستی تھی جس کی وجہ سے اسے دنیا کی تمام آرام و آسائشیں میسر تھیں۔ کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے چکر لگاتی رہتی تھیں مگر وہ کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا۔ اب تک ایسی کوئی لڑکی اس کی نظر سے نہیں گزری تھی جس کو دیکھ کر وہ یہ کہہ سکے مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ مائیکل پیدل ہی جا رہا تھا کیونکہ جیرولڈ کا گھر زیادہ دوری پر نہ تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ایک گھر کے باہر کندھے پر پرس لٹکائے، پاؤں میں لمبے جوتے اور بدن پر لانگ کوٹ زیبتن کیے کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر اکیلی لڑکی کو یوں باہر دیکھ کر مائیکل سمجھ نہ سکا مگر وہ لڑکی اپنے پہناوے اور شخصیت سے ایک سلیقہ مند اور اچھی لڑکی معلوم ہوتی تھی جس کی وجہ سے بے اختیار مائیکل کے قدم اس لڑکی کی جانب بڑھ گئے اور اپنے اس عمل پر وہ خود کو روک بھی نہ سکا، یہی سوچ کر کہ نہ جانے کہیں کسی مشکل میں نہ ہو۔ اگر وہ اس کے کام آ سکے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی۔ لڑکی کے پاس پہنچ کر مائیکل نے اپنا گلا کھنکار کر اس لڑکی کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ لڑکی نے چونک کر مائیکل کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی، جبکہ مائیکل اس حسین و جمیل لڑکی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر لمحے بھر کے لیے لاجواب ہو گیا۔ وہ بہت ہی دل فریب اور دلکش تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سنہری چھوٹے بالوں کو پرانی طرز کی لڑکیوں کی طرح رولر کی مدد سے اسٹائلش ہیئر اسٹائل میں تبدیل کر رکھا تھا۔ مائیکل نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا کہ نہ جانے وہ اس کے ایسا گھومنے پر کہیں برا ہی نہ مان جائے۔ وہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس لڑکی سے مخاطب ہوا۔ ایکسکیوز می لیڈی، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مائیکل کے ایسے کہنے پر لڑکی کے لبوں پر دل نشیں مسکراہٹ پھیل گئی جسے چاہتے ہوئے بھی مائیکل نظر انداز نہ کر سکا اور اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں ہو کر رہ گیا۔ پہلی بار کوئی لڑکی مائیکل کو پیاری لگی تھی۔ وہ لڑکی نہایت نرم اور خوبصورت لہجے میں بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ ڈیئر،
दरअसल मेरा नाम नैन्सी है और मैं उस घर में रहती हूँ। नैन्सी ने अपने पीछे घर की जानिब इशारा करते हुए कहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी सहेली की शादी से वापस आई हूँ, मगर यहाँ आकर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं जल्दी अपने घर की चाबी वहीं कहीं भूल आई हूँ। इसी वजह से बाहर खड़ी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। नैन्सी ने अपनी परेशानी तफसील से माइकल को बयान कर दी। नैन्सी की बात सुनकर माइकल बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बस इतनी सी परेशानी है, आइए मेरे साथ। माइकल ये कहकर घर की जानिब बढ़ा तो नैन्सी भी उसके पीछे हो ली। घर के दरवाजे पर खड़े होकर न जाने माइकल ने ऐसा क्या किया कि आसानी दरवाजा खोलकर नैन्सी की जानिब पीछे मुड़कर देखा। खुशगवार हैरत के बायस नैन्सी का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने निहायत खुशी वाले लहजे में कहा, ओह बहुत बहुत शुक्रिया डियर, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। माइकल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा और वापसी के लिए पलटा, जबकि नैन्सी की आवाज ने उसके कदम वहीं के वहीं रोक दिए। उसने पीछे पलटकर नैन्सी को देखा जो मुस्कुरा रही थी। आप नहीं जानते कि आपने ऐसे वक्त में मेरी मदद करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, जबकि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। कोई बात नहीं, इंसान के काम इंसान को आना चाहिए, आप कुछ न सोचें। माइकल ने जवाबन कहा। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नैन्सी ने प्यार से पूछा। मेरा नाम माइकल रोड्रिग्स है, मगर लोग मुख्तसरन मुझे माइकल कहते हैं। माइकल ने अपना तारुफ कराया। माइकल, एक बार फिर आपका खुलूस दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि अगर आप बुरा न माने कि आप मुझे कुछ देर के लिए कंपनी दे सकते हैं। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। आपने मेरी मदद करके मुझ पर एहसान किया है, जिसके बदले आपकी मेहमान नवाजी करके मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको अपने हाथों से बनाया अपना खास काले अंगूरों से बना मशरूब पिलाऊंगी। नैन्सी ने कहकर जवाब तलब निगाहों से माइकल को देखा। नैन्सी ने एक ही नजर में माइकल के जबरदस्त पहनावे, शख्सियत और इखलाक से अंदाजा लगाने में बिल्कुल देर नहीं की थी कि माइकल एक अच्छे घराने का सलीकामंद और अमीर तरीन चश्मो चिराग है। नैन्सी की शख्सियत और उसके ऐसा कहने में कोई कशिश जरूर थी कि माइकल का बेताब दिल हाँ कहने के बिना ना रह सका और उसने बाखुशी नैन्सी की पेशकश कबूल कर ली। माइकल के हाँ कहने पर नैन्सी खुशी से फूले नहीं समाई। उसने माइकल की जानिब भरपूर मुस्कुराहट उछाली और घर के अंदर दाखिल हो गई। माइकल भी नैन्सी के पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में मुकम्मल अंधेरा था। माइकल ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट रोशन कर ली, जिसकी मदद से नैन्सी को स्विच बटन ढूंढने में आसानी हो गई और फिर पूरा घर रोशनियों से रोशन हो गया। ये एक हॉल था जहां वो दोनों खड़े थे। पूरा घर बेहद खूबसूरत और कीमती आसाइशों से आरास्ता था। जदीद किस्म का हर फर्नीचर अपनी जगह सलीके से सजा हुआ था। नैन्सी ने दरवाजा बंद कर दिया और अपना ब्राउन रंग का बैग कंधे से उतारकर सोफे पर रख दिया। इसे अपना ही घर समझें, नैन्सी ने माइकल से कहा तो माइकल ने अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर रख दी। वो ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट में बहुत स्मार्ट और खूबसूरत लग रहा था। गोरी रंगत, दराज कद और गोल्डन बालों ने उसके कदो खाल को चार चांद लगा रखे थे। नैन्सी ने अपने लॉन्ग बूट उतारकर एक तरफ रखे और आतिशदान के पास जाकर उसमें आग सुलगाने लगी। माइकल ने एक ही नजर में पूरे घर का जायजा लिया और इत्मीनान से सोफे पर विराजमान होकर बैठ गया। नैन्सी आतिशदान में आग सुलगा चुकी थी और अब लोहे की सलाख से लकड़ियों को उलट पुलट कर रही थी। आग के बाइस कमरे में गर्माहट का एहसास होने लगा, जिससे माइकल को बहुत सुकून मिला। नैन्सी ने आतिशदान के पास से उठकर अपना लॉन्ग कोट उतारकर खूंटी पर लटका दिया। वो अब सुर्ख रंग के शॉक कलर में माइकल के सामने थी। उसने घुटनों तक सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था, जिसमें उसका हुस्न गजब ढा रहा था। माइकल सोफे पर टेक लगाए नैन्सी के सपाट चेहरे को देख रहा था। उसे वो उस वक्त दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही थी, जिसका वो इजहार नहीं कर रहा था, क्योंकि बकौल माइकल के
لڑکیوں کی تعریف کی جائے تو ان کے نخرے آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں، اگر ان سے دور رہا جائے تو وہ خود پاس آنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ نینسی نے پورے گھر کی روشنیاں بند کر دی، صرف ایک دودھیا بلب جلتے رہنے دیا اور برتنوں کی الماری میں سے شیشے کے 2 گلاس نکال کر مائیکل کے سامنے پڑی شیشے کی میز پر رکھ دیے۔ مائیکل صوفے کی پشت سے سر ٹکائے نینسی کی حرکات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آتش دان میں سلگتی آگ کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ماحول بہت رومانوی لگ رہا تھا۔ نینسی نے اپنے بیگ میں سے مشروب کی شیشے کی بوتل نکالی جو کچھ دیر قبل وہ کندھے پر لٹکا کر باہر کھڑی تھی۔ نینسی مائیکل کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر براجمان ہو گئی اور مشروب کی بوتل کھولنے لگی۔ مائیکل اپنے انداز میں بیٹھا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، ان کے درمیان صرف شیشے کی میز حائل تھی۔ یہ ہے میرا خاص مشروب جو کہ کالے انگوروں سے بنا ہے، نینسی یہ کہہ کر دونوں گلاسوں میں مشروب انڈیلنے لگی۔ مائیکل نے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل فون، اپنے گھر کی چابی اور نوٹوں سے بھرا والیٹ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ نینسی اب دونوں گلاس مشروب سے بھر چکی تھی۔ وہ ہرنی جیسی چال چلتی ہوئی مائیکل کے پاس آئی اور اس کے سامنے آ کر اسے مشروب کا گلاس تھما دیا۔ نینسی کے ہاتھ سے مشروب کا گلاس لیتے ہوئے مائیکل کی آنکھیں نینسی کی آنکھوں میں اور اس کی آنکھیں مائیکل کی آنکھوں میں پیوست تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو نہایت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نینسی سیدھی ہوئی اور واپس اپنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ مائیکل نے نینسی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مشروب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں پورا مشروب اپنے حلق سے نیچے اتار کر خالی گلاس میز پر رکھ دیا۔ نینسی نے ابھی تک اپنا مشروب ختم نہیں کیا تھا، وہ ہاتھ میں مشروب تھامے حیرت اور گہری نگاہوں سے مائیکل کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنا مشروب سے بھرا گلاس میز پر رکھا اور مائیکل کے گلاس میں مشروب انڈیلنے لگی۔ مائیکل کی نظریں مسلسل نینسی کے سراپے پر جمی ہوئی تھیں۔ مائیکل نے ایک بار پھر گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ نینسی چلتی ہوئی ٹیپ کے پاس آ گئی جس پر اس نے دھیمی آواز میں جذباتی محبت بھرا گانا لگا دیا اور واپس اپنی جگہ پر مشروب کا گلاس ہاتھ میں تھام کر بیٹھ گئی۔ مائیکل نے مشروب کا دوسرا گلاس بھی خالی کر دیا جس پر نینسی کو حیرت ہوئی، مگر اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ گہری نگاہوں سے مائیکل کو دیکھتی رہی جو مشروب کے خالی گلاس کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنی لرزتی زبان سے نینسی سے مخاطب ہوا۔ تو یہ ہے تمہارا خاص مشروب، بہت اچھا ہے۔ مائیکل نے یہ کہہ کر خالی گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہ اس طرح کے مشروب پینے کا عادی نہیں تھا، اس لیے اسے نشہ بہت جلدی چڑھ گیا تھا۔ مائیکل کی بات پر نینسی مسکرائی اور مائیکل کے خالی گلاس میں مشروب انڈیلتے ہوئے بولی، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ کو میرا خاص مشروب ضرور پسند آئے گا۔ اور پھر نینسی نے مشروب سے بھرا تیسرا گلاس مائیکل کی جانب بڑھایا اور خود اپنا پہلا مشروب جو اب تک اس نے پیا بھی نہیں تھا تھام کر بیٹھ گئی۔ دونوں اب ایک دوسرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار رہے تھے۔ ایسے دل فریب ماحول اور مدھم روشنیوں میں گانے کی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی اور اعصاب پر سحر طاری کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ مائیکل کو کافی حد تک نشہ چڑھ چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ اس نے خود پر بامشکل قابو کر رکھا تھا، وہ بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ نینسی نے مشروب سے بھرا ایک اور گلاس مائیکل کو تھما دیا اور اپنی سریلی آواز میں اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، میرے والدین پچھلے سال مجھے اس دنیا میں بالکل تنہا چھوڑ گئے، مگر جانے کے بعد میرے لیے اتنا کچھ ضرور چھوڑ گئے ہیں
جس سے میں اپنی باقی کی پوری زندگی سکون سے گزار سکتی ہوں۔ خیر آپ کیا کرتے ہیں؟ مائیکل کا سر اور آنکھیں بھاری ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ کسی طرح خود کو مکمل ہوش میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ اپنی لرزتی زبان میں گویا ہوا، میں ایک بزنس مین ہوں، میرے گھر میں میری بوڑھی والدہ کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اتنی دولت آخر کس لیے کما رہے ہیں؟ نینسی نے دھیمی آواز میں کہا، فی الحال اس بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچا۔ آپ اکیلی رہتی ہیں، آپ کیوں نہیں کر لیتی شادی؟ آپ تو پھر ایک عورت ہیں، اور عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مائیکل نے نشے سے چور لہجے میں کہا، ابھی تک مجھے ایسا کوئی مرد نہیں ملا جس طرح کا میں چاہتی ہوں۔ نینسی نے کہا، آپ کس طرح کا لڑکا چاہتی ہیں؟ مائیکل نے مشروب پیتے ہوئے پوچھا۔ جو مجھے اور صرف مجھے بے حد پیار کرے، نینسی نے مائیکل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مائیکل نینسی کی نظروں کا مطلب سمجھ نہ سکا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی نینسی کو دیکھتا رہا، پھر بولا، ایسے تو بہت مل جائیں گے آپ کو۔ کیونکہ مائیکل نے یہ کہہ کر جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر کے سر صوفے کی پشت سے لگا لیا۔ کیونکہ کیا؟ نینسی نے بے اختیار کہا۔ مائیکل نے سر اٹھا کر اپنی بند ہوتی آنکھوں کو ایک جھٹکے سے پورا کھولا اور بولا، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ مائیکل نے دھیمی آواز میں کہا، جسے سنتے ہی نینسی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مائیکل اسے بغیر کسی تاثر کے ہنستے دیکھتا رہا۔ جب نینسی کا ہنسنا بند ہوا تو وہ مائیکل سے بولی، واقعی؟ مائیکل نے سر ہلایا۔ آپ کے خیال میں مجھے کوئی بھی مل جائے گا؟ تو کوئی میں کون ہو سکتا ہے؟ نینسی نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کوئی بھی۔ مائیکل نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کیا آپ بھی؟ نینسی نے گہری نگاہوں سے مائیکل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مائیکل کو نینسی سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ سپاٹ چہرے سے نینسی کو دیکھتا رہ گیا۔ نینسی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ اسی دوران بے خیالی میں مائیکل کی نگاہیں اپنی کلائی پر لگی گھڑی کی جانب اٹھ گئیں، جو رات کی 2 بجا رہی تھی۔ اوہ شٹ! مائیکل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے مشروب سے اد بھرا گلاس میز پر رکھا اور صوفے سے اٹھنا چاہا، مگر اس کو اپنے پاؤں زمین پر محسوس نہ ہو سکے اور وہ بے اختیار لڑکھڑا کر بڑے صوفے پر چت گر گیا۔ باتوں باتوں میں شاید اس نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی، جبھی تو اس کا سر چکرا گیا اور وہ دھڑام سے صوفے پر گر گیا۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے، آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی، مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسے وقت کا بالکل بھی اندازہ نہیں رہا تھا کہ اسے یہاں آئے ہوئے کتنی دیر گزر گئی ہے۔ نینسی کی قربت میں تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ اسے جیروڈ کے گھر جانا تھا۔ فوراً مائیکل کا فون بجنے لگا۔ اس نے بامشکل اپنی دھندلی آنکھوں کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ موبائل مائیکل کے ہاتھ لگتا، نینسی نے جلدی سے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا لیا اور اسکرین پر دیکھا تو جیروڈ نام لکھا نظر آ رہا تھا۔ نینسی نے فون کٹ کر کے موبائل آف کر دیا۔ تھوڑی کوشش کے بعد جب مائیکل کو اپنا موبائل نہ مل سکا تو اس کا بازو ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ صوفے سے نیچے جھول رہے تھے۔ نینسی نے ٹیپ پر گانا بند کر دیا اور مائیکل کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مشروب زیادہ نہیں پیا تھا، اس لیے وہ نشے میں نہیں تھی۔ مائیکل بھی دھندلی آنکھوں سے اپنے پاس کھڑی نینسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل ہوش کی دنیا سے بیگانہ اپنی ہی مستی میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے دماغ کے سوا باقی جسم کا ہر حصہ حرکت میں تھا۔ نینسی صوفے پر مائیکل کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے اوپر چھپ گئی۔ مائیکل کو نینسی کی گرم سانسیں اپنے جسم میں اترتی محسوس ہوئیں۔ مائیکل نے بے اختیار نینسی کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے دبوچ لیا اور پھر دونوں نہایت جذباتی انداز میں ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار مائیکل کسی لڑکی کے ساتھ اس حد تک گیا تھا، وہ بھی نشے میں۔
ورنہ ہوش میں رہتے ہوئے تو مائیکل اس بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ مائیکل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے کسی کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی نوجوان لڑکا تھا جو مائیکل کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائیکل نے بامشکل اپنی پوری آنکھیں کھولی۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس واپس آنے لگے۔ مائیکل کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس لڑکے کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نرمی سے مائیکل کی گال تھپ تھپائے تاکہ وہ مکمل ہوش میں آ جائے۔ مائیکل اب پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ اس نے اپنے اوپر چھکے انجان لڑکے کو دیکھا تو حیرت سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے اٹھا نہیں گیا۔ شدید قسم کی درد کی تیز اس کے سر سے اٹھی۔ اس کا سر اب بھی بھاری تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے راستے سورج کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ مائیکل کو ہوش میں دیکھ کر وہ لڑکا خوشی سے اپنے پیچھے پلٹ کر بولا، یہ ہوش میں آ چکا ہے۔ مائیکل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور یہ لوگ کون ہیں۔ لڑکے کے ایسا کہنے پر ایک معمر شخص پینٹ کوٹ میں ملبوس مائیکل کے پاس آ کر بولا، مبارک ہو نوجوان کہ تم ہوش میں آ گئے۔ مجھے کیا ہوا تھا اور آپ لوگ کون ہیں؟ مائیکل نے اپنے سر کو ہلکا ہلکا دباتے ہوئے پوچھا۔ شاید تم اس نینسی لڑکی کے شکنجے میں پھنس گئے تھے، اس معمر شخص نے کہا، جس کا نام نارمن تھا۔ تو مائیکل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ اس کے سر پر ہی رک گیا اور گزشتہ رات کا سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھوم گیا۔ مائیکل نے اپنے چاروں طرف حیرت بھری آنکھوں سے دیکھا، پھر مسٹر نارمن کو دیکھا جو نرمی سے مائیکل کو دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ تو نینسی کا گھر ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں تو وہ تو یہاں اکیلی رہتی ہے، مائیکل نے حیرت سے پوچھا۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا، جیرالڈ کے گھر جاتے جاتے نینسی کی مدد کرنا، جس کے بدلے نینسی کا مشروب پلانا، ٹیپ پر گانا لگانا، نینسی سے ہونے والی گفتگو، سب کچھ ایک ایک لفظ یاد آ گیا تھا۔ مگر یہ اب یاد آیا تھا کہ وہ ساری رات یہاں نشے میں پڑا تھا، جس پر مائیکل کو شدید حیرت بھی تھی۔ نینسی کہاں گئی؟ بار بار یہ سوال مائیکل کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ مائیکل کے سوال پر ایک خاتون مائیکل سے مخاطب ہوئی جو مسٹر نارمن کی بیوی تھی اور اس کا نام جولیا تھا۔ نہیں بیٹے، یہ نینسی کا گھر نہیں بلکہ ہمارا گھر ہے۔ میں، میرے شوہر اور میرے تینوں بچے کافی دنوں سے پیرس گئے ہوئے تھے۔ مسز جولیا نے اپنی فیملی کا تعارف کروایا۔ سب نے مائیکل کو سلام کیا، جن میں ایک وہ نوجوان تھا جو مائیکل کے ہوش میں آتے وقت اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا نام کرس تھا اور دو لڑکیاں تھیں جو اس نوجوان کرس کی چھوٹی بہنیں تھیں، اور یہ تینوں مسٹر نارمن اور مسز جولیا کے بچے تھے۔ مائیکل حیرانی کی تصویر بنا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ مسز جولیا نے کہنا شروع کیا، ہم آج ہی صبح پیرس سے واپس لوٹے ہیں۔ جب یہاں آئے تو دروازہ دھکیلنے پر اپنے آپ کھل گیا اور سامنے ہی ہم نے تمہیں صوفے پر بے ہوش پڑا دیکھا۔ مسز جولیا نے تحمل سے ساری بات مائیکل کو بتائی۔ مائیکل حیرت کا مجسمہ بنا یہ سب سن رہا تھا۔ بیٹے، تم ضرور سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تمہیں چور سمجھ کر پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا۔ مسز نارمن نے یہ کہہ کر مائیکل کی طرف دیکھا، جو ان کے سوال پر حیرت سے چونکا تھا، کیونکہ وہ یہی سوچ رہا تھا اور اس کی سوچ کے مطابق انہوں نے وہ سوال کر ڈالا تھا۔ مائیکل نے حیرانی سے سر ہلا دیا۔ تو مسٹر نارمن نے بولنا شروع کیا، تم شکل و صورت اور پہناوے کے اعتبار سے پڑھے لکھے اور شریف لڑکے معلوم ہو رہے تھے، مگر جب میرے بیٹے کرس نے تمہیں غور سے دیکھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ تم مائیکل روڈریکس مشہور بزنس مین ہو۔ مسٹر نارمن یہ کہہ کر کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ مائیکل کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ اس فیملی نے اب تک جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل سچ تھا، مگر یہ لوگ اتنا کچھ کیسے جان رہے ہیں؟ مائیکل کا دل آگے سننے کو بے چین تھا۔ مسٹر نارمن نے گہری سانس خارج کر کے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ میز پر 2 گلاس پڑے تھے جو تھوڑے سے مشروب سے بھرے ہوئے تھے۔
वो मशरूब काले अंगूर का बना हुआ था। इसी से हमें अंदाजा हो गया कि तुम इस खबीस बदरू नैन्सी का शिकार हो गए थे। इसलिए हम कब से तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि तुम खुद इस बात की तस्दीक कर सको जो तुम कर चुके हो। नॉर्मन ने तफसील से माइकल को सारी बात बताई। माइकल अब भी पूरी बात ठीक से समझ न सका था कि मिस्टर नॉर्मन के बेटे कर्स ने एक पुराना अखबार लाकर माइकल के सामने रख दिया। माइकल वो अखबार उठाकर देखने लगा, जिसमें नैन्सी की बड़ी सी फोटो के साथ उसके मुतालिक पूरी तफसील लिखी हुई थी। कर्स कहने लगा, इसमें नैन्सी के बारे में सारी तफसील मौजूद है। ये लड़की जिसका नाम नैन्सी है कई बार हवालात की हवा भी खा चुकी है, मगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। ये पेशावर चोर थी और राह चलते हर लड़के को जो शक्लो सूरत और पहनावे के एतबार से अमीर लगता, उसके सामने अपनी कोई परेशानी बयान करके अपनी मदद करने पर मजबूर करती है। फिर अपने हुस्न का भरपूर फायदा उठाकर उन्हें फंसाने में कामयाब हो जाती है। फिर ये उन्हें अपना खास मशरूब पिलाती जो काले अंगूरों का बना होता था। उसे पीने के बाद जब लड़के को होश नहीं रहता, ये अपने हुस्न से नाजायज फायदा उठाकर बड़ी सफाई से उसकी कीमती घड़ी, उसका नोटों से भरा वॉलेट और मोबाइल ऐसे ही दीगर अशिया चुरा कर ले जाती। वो इस काम में इतनी माहिर हो चुकी थी कि एक नजर में पहचान लेती कि किसके पास कीमती चीजें होंगी और किसके पास नहीं। इस औरत का ज़मीर मर चुका था। कर्स ने बात मुकम्मल की तो माइकल ने फौरन से पहले अपनी कलाई पर नजर दौड़ाई, जहां से उसकी कीमती घड़ी गायब थी। वो अपने वॉलेट और मोबाइल की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। जब ही मिसेस जूलिया बोली, उसका कोई फायदा नहीं बेटे, वो सब कुछ ले जा चुकी है। अब किसी और को अपना शिकार बनाएगी। हमारे घर से भी नकदी गायब है, सिर्फ जेवर और चंद पैसे महफूज हैं, जिन्हें हम लॉक कर गए थे। मिसेस जूलिया ने ये कहकर माइकल के आगे उसके घर की चाबी बढ़ाई। ये शायद तुम्हारी चाबी है जो वो यहीं छोड़ गई है। माइकल ने शर्मिंदा सी नजरों के साथ वो चाबी मिसेस जूलिया से ले ली। अब माइकल की समझ में सारी बात आ गई थी। पहली बार किसी लड़की को इसने लिफ्ट करवाई थी, वो भी उसकी मदद करने के लिए, मगर इसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा उसने ख्वाब में भी सोचा नहीं था। नैन्सी दर हकीकत एक अच्छी लड़की नहीं बल्कि एक चोर थी, जो अपने हुस्न का नाजायज फायदा उठाकर इस तरह के निचले दर्जे का काम करती थी। माइकल की दिली कैफियत भांपकर मिस्टर नॉर्मन बोले, कोई बात नहीं बेटे, ज्यादा ना सोचो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो। शायद इससे पहले तुम नैन्सी को नहीं जानते थे, मगर अब आइंदा से ख्याल रखना। नैन्सी से जिंदगी में ऐसे तल्ख तजुर्बात होते रहते हैं, उनको भूल जाना ही बेहतर है। मिस्टर नॉर्मन ने ये कहकर माइकल के कंधे पर थपकी दी। औरत जात इस हद तक भी गिर सकती है, माइकल ने सोचा नहीं था। आज इसका औरत से एतबार भी उठ गया था। सब के सब माइकल की हालत पर मुस्कुरा रहे थे, जबकि माइकल उनके दरमियान अपना सा मुंह लेकर खड़ा था। और फिर माइकल पर इंकशाफ हुआ कि हकीकत में नैन्सी एक चोर थी। फिर अचानक वो कार हादसे में हलाक हो गई। वो लावारिस थी और अब नैन्सी की रूह ऐसी हरकतें करती रहती है। सुनसान इलाके और अंधेरी रातों में इस हकीकत पर माइकल चटपटा गया और उसने अहद कर लिया कि आइंदा वो किसी भी अकेली लड़की की मदद नहीं करेगा जो कि रात के अंधेरे और सुनसान इलाके में मिलेगी।